سجاد غریب نے کہا تھا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے واہ محمدہ واہ علیہ کے نعرے لگاتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے۔ دل چاہتا ہے فرات کا رخ کر کے غازی سے کہہ دیا جائے، غازی ذرا آؤ دیکھو آ کر کے، جنہوں نے تم لے کر کے مدینے سے کربلا آئے تھے ان کی چادریں چھن رہی ہیں۔ ہائے سجاد ناتواں جسے چلتے ہوئے خیمے سے علی کی بیٹی اپنے پشت لے کر کے آ رہی ہے۔ اب سجاد کے سامنے ہر لمحہ ایک نئی کربلا ہے۔ سلام ہو ہمارا سجاد غریب کے اوپر۔ آپ کے سامنے مہمان انجمن حسینیہ اناؤ ماتمی پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں ماتمی دستے سے گزار ہوں کہ آپ کو ماتم کرنا ہے۔ سجاد غریب کے شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت کرنے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے گھر سے چلے ہوں گے، اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بہنوں کو چھوڑ کے آئے ہوں گے۔ چلے جانا، خبر کر دینا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جب باپ گھر سے جاتا ہے تو بیٹیاں انتظار کرتی ہیں، جب بہنوں کو چھوڑ کے آتے ہو تو بہنیں انتظار کرتی ہیں۔ آج اناؤ سے تراب خانی کی سرزمین پہ پرسہ دینے آئے ہو، گھر جب جانا، اگر ابھی دیکھ کر کے بستر رونا نہیں آیا ہو، اگر ذاکر سے مصائب سن کر کے آنکھیں نم نہ ہوئی ہوں، تو اس جملے کو یاد کر لینا، جب یہاں سے پرسہ دے کے جانا، مجھے پتہ ہے پوری رات کے جاگے ہوئے ہوگے، نیند کے جھونکے تمہیں بار بار آرام کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہوں گے، تو یاد کر لینا شام غریبہ کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ جب خیمے نظر آتش کرتی ہے، جب 36 یا 70 قبیلوں نے مل کر کے حسین غریب کو لوٹا ہوگا، کاش ہم احساس کر پاتے۔ میں اپنے غیرت دار حیا والے اتنے بڑے سوگواروں کے بیچ میں ایک احساس، صرف ایک کیفیت، ایک احساس ہے۔ سوچو، جس کے پاس عباس ہو، جس کے پاس اکبر ہو، جس کے پاس شب عاشور کا سجاد ہو، جس کے پاس اون و محمد ہو، جس کے پاس بنی ہاشم کے جوان ہوں، اور ان کی شہادت کے بعد ان سب کے سردار حسین غریب کی شہادت کے بعد جسے جو سمجھ آیا زہرا کے لال کا لوٹ لیا۔ کسی نے امامہ لوٹا، کسی نے انگوٹھی لوٹی، کسی نے لباس لوٹا، جسے جو سمجھ آیا جب لوٹ لیا ہے اور پس گردن زہرا کے لال کو ذبح کر دیا ہے، تو آل محمد کے خیموں میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ کیفیت کچھ یوں تھی کہ کسی نے آ کے کہا، شہزادی یہ لعین خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر فوج یزید میں شادیانوں کی آواز تھی، خوشیوں کی آواز تھی۔ میرا دل کہتا ہے ہر بی بی نے فرات کا رخ کر کے کہا ہوگا، عباس پانی نہیں مانگیں گے، عباس آؤ آ کر کے بچا لو۔ اور جب خیموں کو لوٹنے آئے ہیں تو خیموں کو لوٹا، سجاد کا بستر جل گیا، آپ نے سنا، ابھی بھی رونا نہیں آیا۔ میں پھر کہتا ہوں، انجمن حسینیہ اناؤ کے نوجوانوں، آپ سوگواروں، جب تھکے ہوئے گھر جانا اور کوئی بچی آپ کو بڑھ کر کے کہے، بابا کتنی دیر لگا دی آنے میں، بابا کتنی دیر لگا دی آنے میں، تو یاد کرنا حسین کی 4 برس کی بیٹی خیمے کے در پہ انتظار کر رہی تھی، میرا بابا آ رہا ہوگا۔ حسین کی 4 برس کی بچی جس نے خیمے کو جلتے دیکھا، حسین کی 4 برس کی بیٹی جس نے سجاد کا بستر جلتے دیکھا، حسین کی 4 برس کی بیٹی سفر کرتی ہوئی ہر لمحہ ایک نئی کربلا برداشت کرتی ہوئی زندان شام میں آ کے کہتی ہے، سجاد یہیں رہنا ہے یا گھر چلنا ہے، سجاد یہیں مر جانا ہے یا گھر چلنا ہے۔ ایک روز انتظار کی حد ہوتی ہے، ایک روز سجاد کے پاس آ کے کہتی ہے، بھیا سجاد ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ 2 چیزوں کو تاریخ مقتل نہیں بتا پائے گا، 2 باتیں۔ ایک، سجاد کی پشت پر کتنے تازیانے مارے گئے۔ دوسری بات کہ حسین کی بیٹی سکینہ کب تک پیاسی رہی، نہیں بتا پائے گی تاریخ، مجبور ہے تاریخ نہیں بتا پائے گی۔ ہاں
ایک فقرہ امام سجاد کے لیے ہے اور اس کے بعد ماتم کر لینا۔ سکینہ کچھ بولی نہیں، لویں پھٹی تھیں، دامن جلا تھا، سر پہ گردے کربلا پڑی تھی، رخسار پہ نیل کے نشان تھے۔ بھائی نے بہن کو تماچے کھاتے دیکھا تھا، لیکن سجاد سر جھکائے چلتا رہا، بہن کی فریاد سنتا رہا، بچا نہ سکا بہن کو تماچوں سے۔ زندان میں آ کر کے بھائی سے صرف اتنا کہتی ہے، بھیا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بھیا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ سکینہ وہ کیا؟ خدا ہر بھائی کو سلامت رکھے، کبھی کوئی بھائی اتنا مجبور نہ ہو جتنا زندان میں سجاد مجبور تھا۔ آواز دیا، بھیا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام وقت ہے سجاد، سمجھ گئے بہن کیا پوچھنا چاہتی، کہ سکینہ پوچھو مگر بھائی کی غربت کا خیال رہے۔ بھیا کیا کہہ رہے ہو بتاؤ؟ میں نے کبھی کہا کہ رخسار پہ درد ہے؟ میں نے کبھی کہا کہ پھٹی ہوئی لبوں کی تکلیف ہے؟ میں نے کہا کہ بھیا آج پیاس بہت ستا رہی ہے؟ میں نے کبھی کہا کہ آج بہن صغرا کی بہت یاد آ رہی ہے؟ میں نے کبھی کہا کہ آج بابا کی بہت یاد آ رہی ہے؟ بھیا کوئی مرثیہ، کوئی شکوہ؟ کہا نہیں میری مجبور بہن، تم نے کچھ نہیں کہا۔ کہ بھیا ایک سوال، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ حسین نے جسے دعاؤں میں مانگا تھا وہ سکینہ ہے کیا؟ آپ نے شاید سنا نہیں اس جملے کو، تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے کہ حسین نے جس سکینہ کو مانگا تھا وہ سکینہ ہے کیا؟ کہ بہن اچھا پوچھ لو۔ آواز دیا، بھیا ایک بات بتاؤ، پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں، صرف ایک بات، بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ سکینہ اس کی پہچان یہ ہے۔ کہ بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ سکینہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ کہ بھیا کوئی اگر اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ بہن اس کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ کہ بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ آواز دیا سجاد نے رو کر کے، بہن اب اسے مر جانا چاہیے، اب اسے بہن مر جانا چاہیے۔ سکینہ کچھ بولی نہیں، میری طرف دیکھنا، سکینہ کچھ بولی نہیں۔ بھائی کی آغوش سے زندان میں آہستہ سے اٹھی، اٹھنے کے بعد چند قدم آہستہ آہستہ بھائی کے سامنے چلی۔ سجاد چیخ مار کر کے روئے، اے بہن ایسا نہ کرنا، اگر بہن بھائی کو اس حالت میں چھوڑ کے چلی گئی تو سجاد برداشت نہ کر پائے گا۔ کہ بھیا پریشان نہ ہو، مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ بہن پریشان نہ ہو، سکینہ، سکینہ پریشان نہ ہو۔ سکینہ کہتی بھیا پریشان نہ ہو کہ بہن مر جائے گی تو بھئی جنازہ کیسے اٹھے گا، دفن کیسے کرو گے؟ بھیا اتنے جنازے کربلا میں چھوڑ کے آئے ہو، ایک بہن کو یہاں دفن کر لینا۔ مگر بھیا سنو، ایک بات سنو، اب یہ جملہ آپ کے لیے تھا، اب یہ فقرہ پردہ بہنوں کے لیے ہے۔ سمجھ لینا کہ بیٹی کس نعمت اور دولت کا نام ہے، بیٹیاں کتنی حساس ہوتی ہیں۔ اس جملے کی کیفیت کو سن لینا، آج کے بعد بہنوں کو اس نظر سے دیکھنا، بیٹیوں کو اس نظر سے دیکھنا۔ عزیزوں، سکینہ کہتی بھیا میں اگر مر جاؤں تو پریشان نہ ہونا کہ بہن کا جنازہ کیسے اٹھے گا۔ بھیا مجھے پتہ ہے یہ ہتکڑیاں وزنی ہیں، بھیا مجھے پتہ ہے یہ بیڑیاں وزنی ہیں، بھیا مجھے پتہ ہے تم مجبور ہو، بھیا مجھے پتہ ہے تم مظلوم ہو، بھیا مجھے پتہ ہے تم پہ تازیانوں کے زخم ہیں، بھیا مجھے پتہ ہے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، بھیا مجھے پتہ ہے کلیجے پہ اتنے زخم ہیں، بھیا پریشان نہ ہونا۔ سکینہ مر جائے تو ایک بات کی بس سکینہ کی ایک خواہش ہے۔ سکینہ وہ کیا؟ کہ بھیا خواہش یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کفن کے لیے پریشان نہ ہونا۔ یہ فقرہ بہنوں کے لیے ہے، بھیا اگر میں مر جاؤں تو کفن کے لیے پریشان نہ ہونا۔ سکینہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہ بھیا اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ کربلا میں میرا بابا بے کفن ہے، بھیا جب بابا کو کفن نہ ملا تو سکینہ کفن لے کے کیا کرے گی؟ ہائے سکینہ کیسا زخم ہے کلیجے پہ اپنے مظلوم بابا کا۔ جب بیٹی کے 4 برس کا یہ حال ہے تو سجاد کیوں نہ روئے؟ ہائے میرا بے کفن بابا، ہائے میرا بے کفن بابا۔ لو انہی مظلوموں کا ماتم کرنے کے لیے، اسی بی بی کا ماتم کرنے کے لیے، اسی سجاد کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے انجمن حسینیہ اناؤ آمادہ ہو چکی ہے۔ آئیے اس بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ، آنسوؤں کا مرہم امام سجاد کی بارگاہ میں، شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہی ہے۔ انجمن حسینیہ اناؤ سماعت کرے مصعب۔